حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجاج کرام، مومنین حضرات، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر آؤ. وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر آؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن یاد رکھو زاد راہ میں جو بہترین زاد راہ ہے وہ ہے تقوی الہی. سبحان اللہ. خطاب اس آیہ مجیدہ میں کس کو ہوا؟ خطاب کی اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کو. خطاب کیا ہے قرآن میں اللہ نے آپ حجاج کرام کو. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب فریضہ حج کے لیے تم مکہ تشریف لاؤ تو زاد راہ لے کر آؤ. زاد راہ ایسا نہ ہو کہ تم خدا کے گھر کی زیارت کے لیے اور وہاں پر تم بھکاری بن کر لوگوں کا منہ دیکھتے رہ جاؤ، بلکہ تم زاد راہ لے کر اپنے تمام زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ مہیا کر کے آؤ. لیکن اللہ اب یہ مادی وسائل کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ جب آؤ یعنی اپنا راشن پانی، اپنی ضرورت کا لباس، اپنی دوائی، اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کر آؤ، لوگوں کے محتاج نہ بنو. اور پھر فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تمہاری حج پہ آنے کی ساری تیاری مادی وسائل کی ہو. آپ کہیں ہم نے دوائیاں لے لی ہیں، دوائیاں ساتھ رکھ لیں. آپ کہیں کہ ہم نے موبائل استعمال کرنا ہے، ہم نے پاور بینک لے لیں. ہم نے فلاں چیز استعمال کر لی، مثلا ہم جو ہے چارجرز 2 رکھ لیں احتیاطاً. یہ مادی وسائل. ظاہری بات ہے دور حاضر کی جو ضرورت ہے اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ہر چیز رکھ سکتے. تو قرآن خبردار کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو مادی وسائل میں سے ہر چیز کو اپنے لیے مہیا کرتے جاؤ. کہو کہ میں نے یہ سوٹ بھی رکھنے ہیں، میں نے یہ اتنے جوتے بھی رکھنے ہیں، مثلا میں نے جو ہے وہ فلاں چیز بھی رکھنی ہے. ہر چیز کو رکھو لیکن تم تقوی اور پرہیزگاری کو بھول جاؤ. خدا کو یہ بات پسند نہیں. سبحان. فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم جتنی بھی اپنی ضروریات زندگی لے کر آؤ،
یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں بہترین زاد راہ وہ تقوی الہی ہے. سبحان اللہ. اس کو میں ایک ذرا مثال سے اس مطلب کو کلیئر کروں. دیکھیں یہاں پر آنے کے لیے جو کم از کم جو بزنس مین ہیں جو پیکیج ان کے لیے رکھا گیا ہے وہ ہے 14 دن. آج کل ایک اور نیا پیکیج آیا ہے 25 دن والا جو کم پیکیج میں یعنی کم دن کے لیے اس کا ذرا پیکیج تھوڑا مہنگا کیا گیا. ایک پیکیج ہے جس میں ہم اکثر حجاج کرام آئے جو 45 دن یعنی آنے اور جانے کو بھی شامل کر کے زیادہ سے زیادہ. تو یعنی 45 دن ہے یا 25 دن ہے یا 14 دن یہ حجاج کرام آ رہے ہیں. یہ جب آئیں گے یہاں پر اپنی ضروریات زندگی کو سامنے رکھ کے چیزوں کو لے کر آئیں گے ایسے کہ نہیں. اور ہم میں سے ہر ایک یہ امید رکھے ہوئے ہے کہ انشاءاللہ خیر و عافیت اپنے وطن عزیز ہم پہنچیں گے ایسے کہ نہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے اپنی ضروریات زندگی کو لے کر جاؤ. یعنی خدا کا نے جو ہمیں قرآن میں جو دعوت دینے کا انداز ہے وہ کس قدر عظیم ہے. کہا کہ اس 14 دن کے لیے 25 دن کے لیے 45 دن کے لیے جو تم آ رہے ہو ضروریات زندگی لے کر آنا جبکہ ہم نے واپس پلٹنا ہے. اللہ کہہ رہے کہ بغیر زاد راہ کے نہیں آنا. مادی وسائل کی تاکید کر رہا ہے لیکن ایک اور سفر ہے ہمارا. یہ سفر حج تھا جس کے اللہ نے کہا کہ زاد راہ لے کر آؤ. ایک اور ہے ہمارا سفر جو سفر آخرت ہے اور جہاں سے پلٹنا ممکن نہیں ہے پاسبل نہیں ہے. اور یہ موت تو ایسا امر ہے کفار بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو موت آنی ہے. بے شک موت کو تو تسلیم کرتے ہیں نا یعنی موت کو مانتے ہیں. اور کچھ مانے یا نہ مانے موت کو ہر مذہب والا مانتا ہے. تو لہذا جہاں سے پلٹنا ممکن ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے گھر کی زیارت کو آنے والوں ضروریات زندگی لے کر آؤ لیکن یاد رکھو ان مسائل کے ساتھ ساتھ مجھ اللہ کو جو تمہارے لیے پسند چیز ہے وہ ہے تقوی الہی. تو جب اس مختصر ہمارے اس سفر زیارت اور حج کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ زاد راہ میں بہترین چیز تقوی الہی ہے تو بتائیں کہ جو سفر آخرت ہم نے کرنا ہے سب نے اس کے لیے ہمیں کتنی تیاری کی ضرورت کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں کتنے زاد راہ کی ضرورت ہے. اور اس آیت مجیدہ کا عملی مصداق وارث قرآن امام زین العابدین علیہ السلام. امام نے اپنے عمل سے آخرت کی تیاری کر کے بتایا. امام صادق نے آخرت کی عملی تیاری کر کے بتایا. جناب فاطمہ الزہرا نے آخرت کی عملی تیاری کر کے بتایا کہ جو آخرت کا سفر ہے اس کے لیے ہمیں کس قدر زاد راہ کی ضرورت ہے. روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 2 چادریں دی احرام کی. کہا کہ میرے فرزند یہ وہ چادریں ہیں کہ جن میں میں نے خدا کے گھر کا طواف کیا سبحان اللہ جس میں فریضہ حج انجام دیا ہے. اے میرے فرزند اے وارث دین مجھے جب کفن دینا تو میرے احرام کی ان چادروں کو میرے کفن کا حصہ قرار دینا. سبحان اللہ. فرزند رسول کیوں کہ جب جعفر ابن محمد خدا سے ملاقات کرے تو خدا کی بارگاہ میں تحفہ لے کر جاؤ. سبحان اللہ. یہ میرے احرام کی چادریں اس بات کی گواہی دیں بار الہ جعفر ابن محمد تیرے گھر کے حاجیوں میں سے ہے. سبحان اللہ. جعفر ابن محمد تیرے گھر پہ طواف کرنے والوں میں سے ہے. جعفر ابن محمد میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں میں سے ہے.
جعفر ابن محمد مزدلفہ سے مینا کے میدان میں آ کر اعمال حج کو انجام دینے والوں میں سے ہے، یہ گواہی دے۔ اس لیے ہمارے پاس جو ائمہ معصومین کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے فقہا فرماتے ہیں احرام کی چادروں کو کفن کا حصہ قرار دینا مستحب ہے، اور ہم اس بات کا جو عملی میں نے مشاہدہ کیا فقہا جو کہ ام المقدس میں بھی اور نجف اشرف میں بھی، وہاں پر جو فقہا کو نماز کے وقت جو دیکھتے تھے ہم ایک سفید کپڑا جو جائے نماز پر بچھا دیتے، یعنی جب ایران میں ہم تھے تو بعض علماء آتے تھے مجتہدین جن کے پاس ایک سفید بہت سارا کپڑا ہوتا جس کے اندر تسبیح ہوتی، سجدگاہ ہوتی، تو وہ اس کو پھیلا دیتے۔ وہ کپڑا کہاں سے لیتے؟ وہ کپڑا ہوتا تھا احرام کی چادر کا، تاکہ اس کے اوپر ہمارے اعضائے سجدہ آئیں اور پھر اس کو بھی کفن کا حصہ قرار دیا جائے اور وہ گواہی دے کہ بار الہ یہ تیرا عبد نمازی بھی تھا، یہ حاجی اور عمرہ کرنے والا بھی تھا۔ تو لہٰذا دیکھیں اس حج کے اعمال بھی ہمیں خدا کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آپ میدان عرفات میں گئے جو اعظم رکن ہے، یعنی اگر عرفات نہیں ہے تو آپ کا حج باطل ہے۔ عرفات کہتے، عرفات کا نام عرفات رکھا کیوں گیا ہے؟ امام معصوم سے جب پوچھا گیا فرزند رسول عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ بعد میں دے دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں اس لیے کہتے ہیں جب حضرت آدم جنت سے آئے تھے تو آپ نے پہلا وقوف عرفات میں کیا سبحان اللہ، اور وہاں پر روزہ رکھا اور خدا کے حضور اپنے ترک اولا کا اعتراف کرتے ہوئے استغفار کیا۔ سبحان اللہ، ہم شیعہ اثنا عشری انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، بے شک، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ تو کیا گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، تو لہذا وہ ترک اولا اس کا انہوں نے استغفار کیا، روزہ بھی رکھا اور وقوف پہلا وقوف جو تھا ان کا وہ میدان عرفات میں تھا۔ تو لہذا اس اعتراف سے اپنی خدا کی بارگاہ میں اس غلطی ترک اولا کی غلطی کا اعتراف سے امام فرماتے ہیں اس کا نام میدان عرفات رکھا گیا، یعنی مقام اعتراف۔ اور خوش نصیب ہیں جو میدان عرفات میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ سبحان اور اللہ، قرآن نے کتنا عظیم پیغام دیا ہے، قد افلح من زکاہا، قرآن نے واضح پیغام دیا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں بہترین انسان، کامیاب انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ قد افلح، کامیاب ہے وہ، من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک اپنا تزکیہ کیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے بزنس مین بن گئے، ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہم کامیاب ہیں، ہم نے شادی کر لی، بچے ہیں، ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، ہم کامیاب ہیں۔ بے شک یہ دنیاوی کامیابی ہے، یہ دنیاوی وسائل کا ہونا یہ بھی ایک نعمت الہی ہے، لیکن پروردگار یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس دنیا کے تمام وسائل ہیں میں کامیاب ہوں۔ پروردگار فرما رہا ہے یاد رکھو دنیا کے وسائل ہوں لیکن تمہارا نفس پاک نہ ہو تم کامیاب نہیں ہو، لیکن اگر تمہارے پاس دنیا کی نعمات نہیں ہے اور تمہارے پاس تقوی الہی ہے، تزکیہ نفس ہے، تو تم اپنے زمانے کی کامیاب ترین انسان ہو۔ اور اس کی مثال ہمیں حضرت ابو ذر غفاری میں نظر آتی ہے، اس کی مثال ہمیں حضرت سلمان محمدی میں نظر آتی ہے، اس کی مثال ہمیں حضرت عمار یاسر میں نظر آتی ہے کہ جو ظاہری طور پر دنیاوی وسائل سے تو کنگال تھے، فقیر تھے، لیکن جو محبت اور ولایہ آل محمد کی دولت رکھتے تھے، سبحان اللہ، جو کردار آل محمد کی پاک دولت رکھتے تھے یقیناً۔ تو لہٰذا عرفات میں سے ہم آئے ہیں تو خوش نصیب کون ہے؟ روایت ماشاءاللہ مسلسل علماء سے پڑھ بھی رہے ہیں،
نقطے کی طرف متوجہ بھی کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جو شخص میدان عرفات میں آ کر پوچھا گیا کہ میدان عرفات میں بھی کوئی گناہ، آپ نے فرمایا میدان عرفات میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے عرفات کے میدان میں پہنچ کے انسان اس بات میں مذبذب کا شکار ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ امام فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ آپ کو جب عرفات میں لے کر آیا ہے، آپ کی ندامت، آپ کا آنسو، آپ کا استغفار پڑھنا یہ آپ کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ تو لہٰذا عرفات ایک بخشش کا مقام ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا مقام۔ لیکن آج میں محفل میں ایک دوسری روایت بیان کر رہا تھا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اللہم صلی علی محمد اس حج کے فریضے کے دوران امام کے ایک صحابی نے دیکھا حجاج کرام کی بڑی لبیک کی صدائیں بلند ہیں جو طواف کر رہی ہیں۔ کسی نے کہا فرزند رسول ماشاءاللہ اس مرتبہ تو کتنے حاجی ہیں۔ اب وارث دین امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ تم جو دیکھ رہے ہو اس میں حاجی انسان کم ہیں، حیوانات زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں فرزند رسول ہو کیسے؟ امام نے 2 انگلی کی، فرماتے آؤ اب دیکھو، یعنی نگاہ امامت سے اسے دکھانا چاہ رہے ہیں، ان انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جو جنہیں میں حاجی سمجھ رہا تھا کچھ انسان طواف کعبہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بندر ہیں، کچھ ہاتھی ہیں، کچھ کتے ہیں، کچھ سور ہیں، مختلف حیوانوں کی شکل میں لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا فرزند رسول امام یہ کیا ماجرا ہے؟ امام فرماتے ہیں دیکھو تم ظاہراً لوگوں کی، انسانوں کی شکل دیکھ رہے ہو، لیکن یہ وہ حاجی ہیں جو اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے ان حیوانات جیسی اپنے اندر درندگی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے ان کی حقیقی شکل یہ ہے جسے ہم آشنا تجھے دکھا رہے ہیں، آشنا ہیں، تم فقط انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر ایک برادر نے سوال کیا، ادھر سے امام فرماتے ہیں میدان عرفات میں آنے کے بعد مایوس نہیں ہونا، آپ کو شک کی صورت میں نہیں جانا ورنہ آپ کا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ادھر امام کہہ رہے ہیں کہ یہ حجاج کرام میں کچھ حیوانات جو بد سے بدتر ہیں، تو دونوں روایتیں کیسے حل کریں؟ تو امام اس روایت میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جو میدان عرفات میں بھی بد نصیب اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا، میدان عرفات میں اپنا تزکیہ نہ کر سکا، میدان عرفات میں اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کر سکا، اپنی غلطیوں کو نہ سدھار سکا، توبہ استغفار نہ کر سکا، اور اپنی ان غلطیوں پہ ڈٹا ہوا ان برائیوں کو کا قصد اور ارادہ کر کے جا رہا ہے جو پہلے وہ برائیاں اس کی زندگی میں تھی۔ مثلا مثال کے طور پہ حج پہ آنے سے پہلے داڑھی شیو کرتے ہیں، کیا نیت کی ہے؟ حج کے بعد داڑھی شیو کروں گا۔ اس کا مطلب ہے میدان عرفات یہ رسمن کرنے آ رہا ہے، یہ اس کی برکات کو سمیٹنے نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ میدان عرفات میں آنے کے بعد اگر یہ نماز قضا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ حاجی ہونے کا نام لیبل لگوانے کے لیے آ رہا ہے، اپنے اندر چینجنگ لے کر نہیں جا رہا۔ میدان عرفات میں بیٹھے تو اعتراف کرے، جیسے حضرت آدم نے اپنے ترک اولا کے اعتراف کی غلطی پر استغفار کیا تھا، اس میدان پہ بیٹھ کے استغفار کرے، بار الہ جو میں بہنوں کا حق کھا کر آیا ہوں اب جا کر میں وہ ادا کروں گا، بار الہ جو میں آج تک زکوٰۃ میرے اوپر واجب تھی نہیں دی تھی میں اب جا کر وہ ادا کروں گا، بار الہ جو خمس میرے ذمے ہے وہ میں ادا کروں گا، بار الہ جو اور لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہیں وہ میں ادا کروں گا، بار الہ میں اب سے اپنی قضا نمازیں بھی پڑھوں گا اور واجب کو بھی ادا کروں گا۔
اگر وہ غلطیوں پر اعتراف کر کے اور اپنے اندر تبدیلی کا قصد اور ارادہ لے کے جا رہا ہے تو قرآن نے ایسے مومن کے بارے میں اعلان فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ مومن کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ اور پاکی کیا۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھتے محمد و علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے دیگر آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا وہ جو کچھ حیوانات نظر آ رہے ہیں وہ اپنی درندگی کی حالات کی وجہ سے، جیسا کہ روایت ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی کا حق کھاتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جو حرام کھاتا ہے، سید رسول کی روایت عام ہے، کیا فرمایا؟ جو حرام کھاتا ہے، حرام مال، سید رسول فرماتے ہیں حرام مال کھانے والا قیامت کے میدان میں جب وارد ہوگا تو اس کی شکل سور جیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک مقام پر کہ قیامت کے دن کچھ لوگ، کچھ گروہ آئیں گے مختلف شکلوں میں، جس کی تفسیر رسول اللہ نے زبان وحی سے کی کہ وہ 10 گروہ آئیں گے جن میں سے ایک گروہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ سور کی شکل میں آئیں گے۔ یا رسول اللہ وہ سور کی شکل میں کیوں آئیں گے؟ کہا کہ وہ حرام کھانے والے ہوں گے۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا وہ سود کھانے والے ہوں گے، یہ نہیں کہا وہ بہنوں اور بھائیوں کا حق کھانے والے ہوں گے، یہ نہیں کہا وہ شراب کا بزنس کرنے والے ہوں گے، وہ یہ نہیں کہا کہ وہ جوئے کی کمائی کھانے والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جو حرام مال کھانے والے ہوں گے، کسی ذریعے سے بھی حرام مال کھائے، حتیٰ کہ آپ حلال کا بزنس کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول کے گاہک سے آپ جو ہے اس کا ریٹ زیادہ بتا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ پروفٹ لینا جھوٹ بول کے، یہ مال حرام کے ضمن میں آتا ہے۔ تو لہٰذا کسی نہ کسی طرح سے اگر ہم حرام کھائیں، حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں، بس بعض ہمارے جوان جاب کرتے بڑی مطمئن اور خوش نظر آتے، الحمدللہ ہماری جاب ہے بہت اچھی ہے، ہم پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، انجینئر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن جاب کے دوران کیا کرتے؟ مثلا آدھے گھنٹہ ٹائم جو ہے وہ دفتر یا کمپنی کی طرف سے الاؤ ہے، ہم 1 گھنٹہ لگا کے آتے، ان کی طرف سے 1 گھنٹہ ہے ہم 2 گھنٹے لگا کے آتے۔ ہم نے جو جاب کرنی ہے وہ تو ان کے فکس ٹائم ہے، آپ نے 8 گھنٹے کرنی ہے یا 7 گھنٹے کرنی ہے۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ اگر جتنی انہوں نے آپ کو دی اجازت اتنی دیر تو آپ کے لیے باہر ٹھہرنا ہے جائز، اگر آپ اس سے 1 گھنٹہ زائد باہر رکتے تو جو آپ سیلری لے رہے ہیں آپ ہر منتھ میں اتنے گھنٹوں کو اکٹھا کریں اور دیکھیں کہ ان کی تنخواہ کتنی فیصد بنتی ہے، آپ پر واجب ہے وہ تنخواہ جتنے گھنٹے آپ نے چھٹی کی ہے آپ وہ لوٹانا واجب ہے، اگر آپ کھائیں گے وہ مال حرام کہلاتا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو روزمرہ کی ہماری لائف میں، تو لہٰذا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، خدا فرماتا ہے زہدرا لے کر آؤ۔ ہم حج بیت اللہ کے فریضے کے لیے آئے ہیں اور اتنا عظیم فریضہ ہے، ہم جہاں سے جائیں تو ہمارے اندر تبدیلی ہو، ہمارے اندر چینجنگ ہو۔ آپ اگر قصاب کی دکان پہ 15 منٹ رکیں تو آپ کے کپڑوں سے گوشت کی خوشبو آتی ہے، آپ کسی عطر فروش کی دکان پہ جائیں تھوڑا 5 منٹ کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر آپ کے بدن میں سے عطر کی خوشبو آتی ہے، یا اسی طرح سے کسی اور ایسی جگہ پر، تو ہر ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان کے کپڑوں میں، انسان کے جسم میں۔ تو ہم اگر آئے ہیں 45 دن کے لیے یا 25 دن کے لیے یا 14 دن کے لیے، کیا ہم یہاں پر عبادت کی خوشبو اور روحانیت لے کے جا رہے ہیں؟ کیا اس حج کے فریضے نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی لائی ہے؟ ہم جو حج بیت اللہ کرنے آئے ہیں اس کے فلسفے کو سمجھے، پروردگار نے کتنے ہر رکن میں ہمیں عظیم عظیم پیغامات دیے۔ دیکھیے ان میں سے ایک میں مثال دیتا ہوں، مثلا 25 چیزیں حرام کی گئی، ان میں ایک کیا ہے؟ خوشبو حرام استعمال کرنا، اس کے ضمن میں آتا ہے آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں مثلا الائچی کا
الائچی والا سالن یا الائچی کھانا جو ہے الائچی کھانا یہ کیا ہے؟ یہ حرام، آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں مثال طور پہ آپ کے سالن میں الائچی ہے، آپ کہتے ہیں میں تو یہ نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ چکن یا وہ مٹن ہے یا وہ بریانی ہے جو ہمیں حجاج کرام کو دیے جاتے ہیں، تو احرام کی حالت میں ہم وہ سارے دور کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ساری حلال چیزیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اب ہو چکی ہے حرام۔ ہم پوچھتے ہیں، بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں، اس میں خوشبو تو نہیں یا عنبر تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرام کا مرتکب ہو جاؤں، حالانکہ غذا حلال ہے لیکن خوشبو والی حرام ہے تو نہیں کھاتے۔ تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے حج نے؟ جس طرح تم خوشبو والی چیز میں احتیاط کر رہے ہو کہ خوشبو کھانا، خوشبو والی چیز جیسے الائچی یا دوسری چیزیں حرام ہیں، تو کہیں ایسا یعنی میرے اوپر کفارہ نہ آ جائے، میں جو ہے حرام کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ تو یہی تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ مومن جب تم جاؤ، جب کھانا پیش کیا جائے تو تمہارے اندر یہ فکر ہو یہ کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ مٹن ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ چکن ہو، وہ آپ کے گھر میں پکایا گیا ہو، لیکن اگر اس کے اندر آپ کی بہن اور بھائیوں کا حق ہو، اس کے اندر یتیموں کا حق ہو، اس کے اندر ہم نے حق کسی کا غضب کیا ہو، اس کے اندر رسول اور اہل بیت رسول کے خمس کا حق ہو، بتائیں کیا وہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے؟ اس لیے آیت اللہ سستانی کیا فرماتے ہیں، ہمارے تمام فقہا، آغا سستانی کے اس لیے نام لے رہا ہوں جو کہ ہماری اکثریت آغا سستانی کے مقلدین بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جس مال میں آپ خمس نہیں نکالتے اور آپ کے مال پر خمس واجب ہو چکا، اس مال میں تصرف کرنا حرام۔ آپ تو کہہ رہے کمائیں ہم، ہمارے مال میں کیوں نہیں؟ نبی اور امام اور خدا کا اس میں حق ہے، جب تک ان کا حق ادا نہیں کریں گے آپ کے اپنے کمائے ہوئے مال میں آپ کا تصرف حرام ہے۔ آپ کے کپڑوں پر خمس واجب ہو چکا ہے، آغا سستانی کہتے ہیں ان کپڑوں میں نماز پڑھیں گے، اس کا حکم ایسے ہے جیسے غصبی لباس کا۔ غصبی لباس کا کیا حکم؟ نماز باطل، اس کی پوری تفصیل بھی ہے، جاہل ہو، خود غصب کرنے والا ہو یا کوئی اور، تو لہذا غصبی لباس کا حکم ہے، یعنی ایک بندہ جانتے ہو غصبی لباس میں نماز پڑھے اس کی نماز باطل۔ اسی طرح ایک شخص جانتا ہے کہ خمس نہ دینا حرام ہے اور پھر بھی کوتاہی کر رہا ہے، نماز باطل ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہم توجہ کریں، حج کے فلسفے کو سمجھیں۔ حج کا فلسفہ ہمیں خدا کے قریب کرتا ہے، خدا اس کا ہر عمل۔ اب دیکھیں، آج آپ نے یعنی 11 ذی الحجہ کو شیطان کو 3 مقامات پر شیطان کو کنکری ماری، ساتھ مرنا، کل پھر ماریں گے۔ اس کنکر مارنے کے فلسفے کو آپ نے ذرا سوچیں، آخر کیا فلسفہ ہے کنکر مارنے کا؟ خدا اس میدان مینا میں جو آخری عمل ہے وہ ہے شیطان کو کنکر مارنا، یعنی اللہ حاجیوں کی عملاً شیطان سے جنگ کرا رہا ہوں، ایسے کہ نہیں؟ اگر آپ کے اور میرے منہ پہ کوئی شخص تھپڑ مارے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا، اس نے میرے اوپر پتھراؤ کیا، اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ ہم اس کے یعنی عام طور پہ لوگ پوری زندگی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، میرے ساتھ اس نے سب لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کیا۔ آپ بتائیں آپ کتنے لاکھوں کے مجمع میں شیطان کو رسوا کر رہے ہیں؟ جنگ کریں یا نہیں کریں؟ حکم خدا سے ہماری روزانہ اس کے ساتھ جنگ ہو رہی، یعنی ہم اس سے لڑائی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ خدا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے، بندے میرے پاس آیا ہے، دیکھو میں نے عملاً تمہیں شیطان سے جنگ کرا دی ہے، اب ایسا نہ ہو اپنے وطن میں جا کر تم شیطان کے حامی اور پیروکار بن جاؤ۔ ہم یہاں پر شیطان سے جنگ کر کے جائیں اور وہاں پہ شیطان کے پیروکار بن جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد رحمہ اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بارے دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آواز بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد رحمہ اللہ، اللہم صلی اللہ۔ جزاک۔ تو لہٰذا
دیکھیں اللہ تعالی حج کے اس مینا میں شیطان سے عملی جنگ کروا رہا ہے 3 دن، پہلے بڑا شیطان، پھر دوسرے دن تینوں شیطان، پھر تیسرے دن تینوں شیطان۔ اب یہاں سے تو ہم شیطان سے جنگ کر کے جائیں، لڑائی کر کے جائیں، لیکن یہاں سے جاتے ہی ہم شیطان کی پیروی شروع کریں تو پھر اس شیطان کی جنگ سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فلسفہ حج کو سمجھیں، احرام باندھا ہے، سفید چادریں ہیں، اس کے فلسفے کو سمجھیں۔ خدا ہمیں دعوت موت دے رہا ہے کہ دیکھو جس طرح تم یہاں پر میری ملاقات کو آئے ہو اور پھر تم واپس پلٹ جاؤ گے، دیکھو ایک مرتبہ یہ ہے کہ تم جب سفر آخرت کے لیے آؤ گے تو پھر تم پلٹ کر نہیں جاؤ گے، اور یہاں پر جب ہم آئیں تو خود تیار ہو کر آئیں 2 چادریں پہن کر، لیکن جب سفر آخرت کریں گے تو وہاں پر تیار ہو کر نہیں جائیں گے بلکہ تیار کر کے بھیجا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر آؤں، اور بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے۔ تو یعنی اس سے پہلے ہمیں لوگ تیار کر کے بھیجیں، خدا کہہ رہے کہ تم تقوی الہی کے ساتھ زاد راہ لے کر آؤ۔ تو لہذا ہمارے چھٹے امام کی تیاری کیسی تھی، ہمارے امام زین العابدین کی تیاری کیسی تھی؟ روایت میں ہے کہ امام کا ایک لقب تھا ذو الصفانات۔ آپ ایک لقب سنتے ہیں سید الساجدین، زین العابدین، امام کا ایک لقب ہے ذو الصفانات۔ صفانات صفن، گٹھے، گٹھا پڑ جانا۔ اونٹ آپ نے دیکھے ہوں گے، اونٹ جب بیٹھتا ہے اڑتا ہے، بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کے جو گھٹنوں پہ گرے پڑ جاتی ہیں، ان گٹھوں کو کہتے ہیں صفنات، صفنات یعنی گٹھوں والا۔ تو امام کو ذو الصفنات کیوں کہتے تھے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا اتنا کثرت سے سجود کرتے تھے، آپ کے 5 اعضائے سجدہ پر گٹھے پڑ جاتے تھے، پیشانی پہ، ہتھیلیوں پہ اور گھٹنوں پہ۔ اور امام فرماتے ہیں ہر 6 ماہ بعد میرے بابا ان اعضائے سجدہ کی گروں کو کاٹواتے تھے۔ جب سخت ہو جائے تو خون نہیں نکلتا، ان کو کاٹنا، وہ چھلتے ان کو کٹواتے تھے۔ کاٹ کر کیا کرتے تھے؟ کسی غلام یا کنیز کو دے کر کہتے کہ ان کو میرے کفن میں رکھ دو۔ بولا وہ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ زین العابدین جب رب سے ملاقات کرے تو زین العابدین کے ہاتھ خالی نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ، تاکہ یہ گواہی دے سکے یہ اعضاء بار الہ زین العابدین عبادت گزار ہے۔ اور روایت یہ تیاری تھی ہمارے چوتھے امام کی۔ روایت میں ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے ایک شیشی دی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ امام فرماتے ہیں یا بنت رسول اللہ، اس شیشی میں کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ یا ابا الحسن، میں نے اپنے بابا سے سنا، وہ فرما رہے تھے بیٹا فاطمہ، جو شخص خوف خدا میں آنسو بہاتا ہے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور خدا کا وہ قریب ہوتا ہے۔ تو اے ابو الحسن، گزشتہ رات میں زہرا خوف خدا میں نے آنسو بہائے۔ ذرا دیکھیں ائمہ اہل بیت، جناب سیدہ خطا کار نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، عصمت کبریٰ کی مالکہ بی بی ہیں، بے شک وہ بی بی ہیں کہ جس کی گود میں امامت پروان چڑھی ہے۔ تو لہذا ام الائمہ بی بی، وہ خوف خدا میں رونے والی، آخرت کی عملی تیاری کیسے پیش کی بی بی نے؟ کہا کہ میرے بابا نے بتایا کہ خوف خدا میں رونے کی کیا فضیلت ہے، تو اے ابو الحسن، گزشتہ رات خوف خدا میں نے آنسو بہائے ہیں، میں چاہتی ہوں
کہ اس شیشی کو آپ میرے ساتھ میری قبر میں رکھیں، اور مجھ زہرا کو حیا آتی ہے میں رب سے ملاقات کروں اور زہرا کے ہاتھ خالی ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کیجئے، سیدۃ نساء العالمین بی بی، وارث سے جنت بی بی، جس کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے، جس کی محبت اور مودت کے صدقے میں انشاءاللہ ہمیں شفاعت حاصل ہونی ہے، اس بی بی کا اتنا پاک کردار۔ وارثان جنت اس قدر آخرت کی تیاری کرنے والے ہوں، وہ نمازی ہوں، وہ روزے دار ہوں، وہ قاری قرآن ہوں، وہ حافظ قرآن ہوں، وہ دین کے پابند ہوں، اور ہمارے اندر نہ نماز کی پابندی۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علیہ، ہمارے اندر دین کی پابندی نہ ہو، دین سے محبت نہ ہو، قرآن سے دوری ہو، بتائیں ہم کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں جائیں؟ تو لہٰذا کل 12 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ مکہ جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں جن لوگوں نے قرآن کا ختم کر لیا خوش نصیب ہے، اور امام معصوم کی زبانی آپ کو ایک بشارت دینے لگا، اور جنہوں نے ختم نہیں کیا کوشش کریں پورا ختم قرآن مکہ میں کریں۔ آپ بے شک مسجد الحرام میں نہ کریں، مکہ میں، امام فرماتے ہیں مکہ میں ختم قرآن کرنا افضل، اور امام فرماتے ہیں جو شخص مکہ میں ختم قرآن کرتا ہے خدا اس کو اس وقت تک موت نہ دے گا جب تک اللہ اس کو خواب میں جنت کا منظر نہ دکھائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرے۔ سبحان اللہ، اللہم صلوات اللہ یا رسول اللہ یا علی مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد سلامت۔ تو لہٰذا مکہ میں آپ جائیں تو آپ کیا کریں؟ قرآن مجید کا ایک ختم ضرور کیجیے۔ تو لہٰذا امام کیا فرماتے ہیں جو شخص مکہ جائے، مکہ میں ختم قرآن کرنا افضل ہے، تو کہا کہ مکہ میں ختم قرآن کرے، اور ختم قرآن کرنے والے کو اللہ نے یہ عظمت بخشنی ہے، چونکہ برادر کی فرمائش میں تکرار کر رہا ہوں کہ مکہ میں ختم قرآن کرنے والا اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک عالم خواب میں اللہ اس کو جنت میں اس کا مقام نہ دکھائے اور رسول اللہ کی زیارت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا دیکھیں آئمہ اہل بیت ہمیں خدا کے قریب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں رسول کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے جائیں آپ کے اندر پاکیزگی ہو، پاک کردار ہو، ایسا نہ ہو ہم حج کر کے جائیں ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو، لوگ کہیں بڑا حاجی بنتا ہے، نماز نہ پڑھیں لوگ کہیں دیکھو بڑا حاجی آیا ہے، لوگوں کے ساتھ خیانت کریں، لوگوں کو دھوکہ دیں، یہ تو ہم حج کی توہین کروا رہے ہیں۔ اپنے ایمان سے بتائیں، میرے اور آپ کے سامنے اگر کوئی امام حسین کی زری کی توہین کرے، اپنے ایمان سے بتائیں آپ کی غیرت برداشت کرتی؟ آپ کا ایمان تو اتنا ہے، نرالا ہے کہ اگر امام بارگاہ کے دروازے کی طرف دشمن آگ لے کر آئے یا کوئی غلط ارادہ رکھے تو آپ وہاں پر بھی دفاع کرتے ہیں کہ امام بارگاہ کا جو دروازہ ہے لائق تعظیم ہے، آپ اس کی تعظیم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا خود سوچیں کعبہ کی تعظیم کتنی ہے، کعبہ کی تعظیم اتنی ہے، امام حسین ابن علی حسینیو، امام حسین ابن علی نے 25 حج کیے ہیں اور 25 پیدل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روایت میں کہ امام نے 25 حج پیدل کیے، تو امام کیوں کرتے تھے؟ کہا کہ عظمت خدا کو سامنے رکھتے۔ امام حسن مجتبیٰ نے 25 حج کیے عظمت خدا کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ائمہ اہل بیت پیدل حج کے لیے آئے، حج کی عظمت اور مقام اور شان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہم حج کرنے آئیں اور اس کے بعد اب ایسی حالت پہ واپس پلٹ کر جائیں، دنیا والے ہمیں حج کا تانا دے کر حج کی توہین کریں۔ اب بتائیں ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، ہم نے اللہ کے گھر کی توہین کروائی،
ہم نے عرفات کی توہین کروائی، ہم نے مزدلفہ کی توہین کروائی، ہم نے مینا کی توہین کروائی، ہم نے قربانی کی توہین کروائی، ہم نے طواف کعبہ کی توہین کروائی، ہم نے سعی کی توہین کروائی، وہاں کی نمازوں کی توہین کروائی، ہم نے احرام کی توہین کروائی. کیونکہ ان ساری چیزوں کو بجا لانے سے آپ حاجی بنے گی. اور ان کاموں کے بعد ہم اپنی حالت کو نہ بدلیں اور لوگ کہیں کہ دیکھو بڑا حاجی بنتا ہے سود خور، حاجی ہے ابھی تک یہ سدھرا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، حاجی ہے دیکھو اپنی اولاد کو نہیں سدھار رہا. تو اگر کوئی امام باقر کے دروازے کی طرف جسارت کرے تو وہاں پر تو ہماری غیرت برداشت ہوتا ہے. اور اگر ہم خود بد کردار اتنے بن جائیں کہ ہم حج کی توہین کا سبب بن جائیں، اگر وہاں پر ہم خود نہیں روکیں گے تو پھر یاد رکھیں پھر ہم خدا کی سزا کے پھر مستحق قرار پائیں. حج کی توہین یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. صلوات پڑھے محمد. ہم خوش نصیب ہیں، خوش نصیب قوم ہیں ہم. اللہ نے ہمیں ایسے وارث عطا فرمائے ہیں جنہوں نے قدم بقدم ہماری اصلاح اور ہدایت فرمائی. ہمیں یتیم نہیں چھوڑا. دنیا کے حالات بھی دیکھ لیں، ان کے طور و طریقے بھی دیکھ لیں، اور آل محمد کے چاہنے والے جو تعلیمات کے آل محمد کی روشنی میں حج کر رہے ہیں ان کی عبادت کی لذت اور ان کا طریقہ بھی دیکھ لیں. اہل بیت اطہار جو ہمیں قرآن سے قریب کرتی ہے، جہاں ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے، جہاں ہمیں رسول سے قریب کرتی ہے. تو لہٰذا اپنے اندر سنت رسول کا احیاء کیجئے، زندہ کیجئے. حضرت سلمان محمدی جس کی تعظیم رسول اللہ کرتے تھے، جس کی تعظیم امیر کائنات کرتے تھے، جس سلمان کی تعظیم جناب فاطمہ زہرا کرتی تھی، جس سلمان کو حسن و حسین چچا کہتے تھے، اس سلمان کی کتنی عظمت ہے اور اس سلمان نے کیسی زندگی گزاری. سلمان اتنا پاکیزہ کردار کا مالک تھا کہ رسول اللہ زبان وحی سے فرماتے السلمان من اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے، اہل بیت نبوت میں سے نہیں. یعنی سلمان کا کردار اور نظریہ ہم آل محمد کے نظریے اور عمل سے جدا نہیں ہے. جی سلمان. لیکن وقت وفات حضرت سلمان کی کیا حالت تھی؟ تاریخ گواہ ہے. حضرت سلمان بستر موت پہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں. ساتھ میں ایک اور دوست ہیں جو نبی کے صحابی ہیں. انہوں نے کہا سلمان آپ اور موت کی وجہ سے رو رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں نہیں، میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ قبر میں میں جانے کے بعد اگر مجھ سے فرشتے سوال کرے بتاؤ فنا سنت نبی کو انجام دینا تمہارے لیے جب ممکن تھا، تمہارے پاس اس کو چھوڑنے کا کیا جواز تھا؟ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں قبر میں کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. سلمان اہل بیت کے قریب ہو کر اتنا فکر مند ہو کہ میں نے سنت میں اگر کوتاہی کر دی تو قیام مجھے قبر میں پوچھا جائے گا. اور ہم تو سنت تو کیا ہم واجبات کو چھوڑ رہے ہیں. بتائیں ہم سے کتنا حساب ہوگا. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا اس سنت کو، اس دین کو، اس فریضہ حج کو، پورے اسلام کو اگر بچائے ہے تو کربلا میں حسین ہے. اجرکم علی اللہ عزادارو. مینا میں بھی عزاداری حسین ابن علی یہ سنت ائمہ خدا ہے. جیسا کہ روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب آتے تھے تو یہاں اپنے بابا حسین کی مظلومیت کو بیان بھی کرتے تھے، گریہ بھی کرتے تھے، اور ساتھ والے اور بھی امام حسین کے مصائب کو بیان کرتے. اور پانچویں امام کو جب شرف ہوا تو آپ بھی برابر اپنے جد حسین کے مصائب کو بیان کرتے. بلکہ روایت تو یہاں تک ہے کہ امام نے امام صادق علیہ السلام کو کچھ رقم دی کہ یہ 10 سال عزاداری سید الشہداء کا اہتمام مینا میں کیا جائے. یہ سنت ائمہ خدا ہے. آج فرصت دیں سید الرسل کو ان کے نواسے حسین کا.
مینا کا میدان وہ ہے جہاں پر حاجی شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دوسرا کام قربانی ہے. مینا میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، لیکن زہرا کا لال وارث کعبہ نے جب کعبہ کو چھوڑا تو اس نے ایسی کربلا سجائی، کہیں پر اکبر کی قربانی، کہیں پر اصغر کی قربانی دی، کہیں عباس علمدار کی قربانی دی، کہیں قاسم کی قربانی دی. اجرکم علی اللہ عزادارو. روایت کہتی ہے یوم عاشور زہرا کا لال استغاثے سے جب استغاثہ کیا آئے ہیں ترے خیمہ پہ، یا اختی ائتینی بثوب العتیق، اور میری بہن زینب اور مجھے پرانا لباس دو. اجرکم علی اللہ عزادارو. اللہ جانے حسین کی کیا مجبوری تھی. اے حسین تو اتنا عظیم ہے کہ جس کے لیے جنت سے سلا ہوا لباس آ گیا، اے روز عاشور وہ حالت بن گئی. حسین چاہتے ہیں اے جب ودا کرنے لگے تو ایک پرانا لباس پہن کر جائے. اے آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ امام حسین نے پرانا لباس پہننے کی ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ جب 11 محرم کو آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ ہے جب بھیا کی لاش پر آیا تو زہرا کے لال ہے حسین کا لاشا عریان نہ ہو. اجرکم علی اللہ عزادارو. روایت کہتی ہے امام حسین نے جب وہ لباس مانگا تو اس لباس کو پارا پارا کرنا شروع کیا. یہ منظر حسین کی کم سن بچی بی بی سکینہ دیکھ رہی تھی. کہتی ہے یا ابتا استسلمت للموت. بابا حالات بتا رہے آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے. اور زہرا کا لال رو کے فرماتے کیف لا استسلم للموت. اور میری لاڈلی سکینہ اور تیرا بابا موت کی تیاری کیسے نہ کرے. من لا ناصر له ولا معین. اور تیرے بابا کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ تیرے بابا کا کوئی ناصر ہے. ہائے نہ میرا بھیا عباس رہا اور نہ میرا اکبر اور نہ میرے اصحاب. کیسے تیرا بابا موت کی تیاری نہ کرے. روایت کا جملہ بی بی سکینہ کہتی ہے بابا اگر موت کی تیاری کر لی ہے ردنا الی وطن جدنا. بابا پھر ہمیں نانا کے شہر پلٹا دے. اور میرا آقا نین غریب نینوا فرماتے ہو میری لاڈلی اب یہ ممکن نہیں ہے. روایت کہتی ہے اے حسین کی یہ لاڈلی کا گریہ بلند ہوا تو امام حسین نے فرمایا جب بچی رو رہی تھی چپ بھی کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا تحرے کی قلبی. اور میری سکینہ ہائے حسین کا دل مزید نہ دکھا. ہائے اشارہ تھا شاید ہائے میرا دل اکبر کی جوانی کے داغ سے بڑا دکھی ہے اور میں اصغر کو بھی قربان کر چکا اور شاید اشارہ تھا میں عباس کو بھی دے چکا. اے مزید اپنے آنسوں سے مجھے نہ دکھا. لا تحرے کی قلبی بے دمع کا حسرہ ہے اپنے آنسوں سے مجھ حسین کے دل کو نہ دکھا. اجرکم علی اللہ عزادارو. روایت کہتی آقا حسین نے ہے جناب سکینہ کو پیار بھی کیا ہے دلاسا بھی دیا. میں کہوں گا آقا ابھی تو جناب سکینہ کو دلاسا دے رہے ہیں اور جب 11 محرم آئے گی روایت سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں اے بیٹی نے باپ کو کیسے ودا کیا. اے جب 11 محرم کا دن آیا اے جناب سکینہ اے بابا کا پامال لاشا ہے سر ساتھ نہیں ہے
اجرکم علی اللہ آزادارو جناب سکینہ بابا کے ہے پامال لاش کبھی آپ کی گردن کا بوسہ اور کبھی آپ کے سینے کا بوسہ. روایت کہتی ہے دنیا کا دستور ہے جب کوئی یتیم ہو نا تو ماموں یا چچا اس کے سر پہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. لیکن کربلا میں بی بی سکینہ اے مسلمانوں نے اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اے اس وقت کے خارجیوں نے اے کیسا اپنا وہ دین پیش کیا. روایت کہتی ہے ایک ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ ہے آگے بڑھا. وہ ظالم اس وقت تک ظلم کرتا رہا اور جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا. اجرکم علی اللہ آزادارو یہ بیٹی کا ودا تھا. ہائے بہن نے ودا کیسے کیا ہے. ہائے شرفاء بیٹے ہیں. دنیا کا دستور ہے جب بھائی کا جنازہ ہو جنازے پہ بہن آتی ہے اور جنازہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن کربلا میں منظر عجیب تھا. او حسین کا پامال لاشا خاک پر ہے اور یاد لاشا حسین کا ہے سر ساتھ نہیں ہے. اور جب زینب عالیہ آئی اے پتھروں اور خاک سے آلود لاشا. اجرکم علی اللہ آزادارو روایت کہتی ہے جب جناب زینب کی سواری آئی نا تو اب بی بی نے کیا کیا خود کو پشت ناکا سے نیچے گرایا. اجرکم علی اللہ آزادارو ہے بی بی کے ہاتھ تو پسے گردن بدے ہیں. میں پڑھ رہا تھا ایک محقق نے صاحب صحیفہ وفا حضرت عباس علمدار کے سید عبد الرزاق مکرم النجفی ہمارے محقق عالم میں انہوں نے نقل کیا کہ ایک عالم کے خواب میں حضرت عباس علمدار آئے. حضرت عباس علمدار بلکہ ایک نیک اور زاہد انسان کے خواب میں آئے. کہا کہ فلاں سے کہنا کہ ہماری ایک مظلومیت تم نہیں بیان کرتے. وہ کہتا ہے کہ حضرت عباس علمدار سے آقا میں تو اس کی مجلس میں جاتا ہوں وہ تو آپ کا ادھر جانا دریائے فرات پہ جانے کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں. آپ کے ہاتھوں کے کٹ جانے کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں. آپ کے ہر مصائب کو بیان کرتے ہیں. حضرت عباس علمدار کیا کہتے ہیں میری ساری مظلومیت بیان کرتے ہیں لیکن میری ایک مظلومیت منفرد ہے. سارے سوار جب زین سے زمین پر آئے ان کے ہاتھ سالم تھے. اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا اور زمین پر آئے اور جب علی کا بیٹا عباس وہ زین سے زمین پر آیا اور میرے ہاتھ سالم نہ تھے اور میں منہ کے بل خاک پر گرا. میں کہوں گا عباس علمدار اور کجا علی کا غیرت مند بیٹا اور کجا علی کی پردے دار بیٹی زینب. اور بی بی زینب جب پشت ناکا سے گری سر کے بال کھلے ہاتھ پسے کر ڈالے اور بی بی بو کے بل زمین پہ گری. اجرکم علی اللہ آزادارو ہے بی بی زینب نے بھیا کے لاشے سے ودا کر رہی ہے. کیسے ودا کیا. دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کا لاشا ہو جب کسی کے ہاں مطاب ہو تو وہاں پر جنازہ اٹھتا ہے. لیکن قربان علی کی بیٹی تیرے مصائب اے کربلا میں وہ مصائب آئے. اے حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے بلکہ اعداء کے ہاتھوں میں تازیانے اور نیزے. اس وقت تک ظالم ظلم کرتے رہے اور جب تک بی بی نے حسین کا لاشا نہ چھوڑا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.